بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ پرامن اور ترقی کرتے چین کو خطرہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ سان فرانسسکو میں موجود چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ پرامن باہمی رواداری بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول ہے۔ چین اور امریکہ تعلقات کے لیے یہ باٹم لائن ہے جسے برقرار رکھا جانا چاہیے اور پرامن ترقی کے لیے چین کو خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ ان دنوں 30ویں ایپیکس اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ون آن ون ملاقات بھی کی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکی شہر سان فرانسسکو پہنچے، جہاں انہوں نے 14 سے 17 نومبر تک امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ 30ویں ایپیکس اقتصادی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کی۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے سان فرانسسکو کے فلوری اسٹیٹ میں ایک سربراہی ملاقات بھی کی ہے۔ دونوں سربراہان نے چین امریکہ تعلقات کی سمت اور عالمی امن اور ترقی کو متاثر کرنے والے بڑے مسائل پر اہم تصویراتی جامع اور مفصل تبادلہ خیال کیا ہے۔ مذاکرات کے بعد صدر بائیڈن نے شی جن پنگ کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ دونوں سربراہان مملکت نے مشترکہ تشویش کے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل جیسے فلسطین اور اسرائیل تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایک صدی میں نظر نہ آنے والی عالمی تبدیلیوں کے دور میں چین اور امریکہ کے پاس اب صرف دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ یکجہتی اور تعاون کو بڑھانا اور عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں ہاتھ ملانا اور عالمی سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینا، اور دوسرا راستہ پرانی اور دقیانوسی جنگی ذہنیت سے چمٹے رہنا ہے، دشمنی اور تصادم کو ہوا دینا ہے اور دنیا کو انتشار اور تقسیم کی جانب لے جانا ہے۔ یہ دو انتخاب دو مختلف سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو انسانیت اور کرۂ ارض کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ چین امریکہ تعلقات، جو دنیا کے سب سے اہم دو طرفہ تعلقات ہیں، کو اسی وسیع تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ چین اور امریکہ کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک فریق کے لیے دوسرے کو بدلنا ناممکن اور غیر حقیقی ہے، اور تصادم اور محاذ آرائی کے دونوں فریقوں کے لیے ناقابل برداشت نتائج ہو سکتے ہیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ بڑے ممالک کا مقابلہ چین اور امریکہ یا دنیا کو درپیش مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں چین اور امریکہ کے لیے بہت گنجائش موجود ہے اور دونوں مل کر اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ ایک ملک کی کامیابی دوسرے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ایک اپرچونٹی ہے جس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چینی جدت کی بنیادی خصوصیات اور اس کی اہمیت، چین کی ترقی کے امکانات اور اس کے تصویراتی عزائم پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چین کی ترقی اس کی فطری منطق اور حرکیات پر منحصر ہے۔ چینی جدیدکاری کے ذریعے تمام محاذوں پر چینی قوم کے عظیم احیاء کو فروغ دے رہا ہے۔ چین نوآبادیات اور لوٹ مار کا پرانا راستہ اختیار نہیں کرے گا یا بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ بالادستی حاصل کرنے کا غلط راستہ بھی نہیں اپنائے گا۔ چین اپنے نظریات کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کسی ملک کے ساتھ نظریاتی محاذرائی میں ملوث ہوتا ہے۔ چین کا امریکہ کو پیچھے چھوڑنے یا اس کی جگہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بھی چین پر دباؤ ڈالنے اور اس پر قابو پانے کی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ Major country competition is not the prevailing trend of current times and cannot solve the problems facing China and the United States or the world at large۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی آمد پر سان فرانسسکو ایئرپورٹ پر اعلیٰ امریکی حکام اور بیرون ملک چینی عوام کی جانب سے فقید المثال استقبال کیا گیا۔ صدر شی نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ سربراہی اجلاس اور ایپیکس اقتصادی رہنماؤں کی جو خصوصی اجلاس تھے ان میں شرکت کی۔ امریکی صدر جب ملاقات کے بعد چینی صدر کو الوداع کرنے ان کی گاڑی تک آئے تو لائٹر نوٹ پر انہوں نے چینی صدر کی گاڑی میں دلچسپی کا اظہار کیا، جس پر شی جن پنگ نے ان کو گاڑی کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ میڈ ان چائنا ہے، اور امریکی صدر نے کہا کہ یہ ایک بہت خوبصورت کار ہے۔
ناظرین، اس طرح کی گفتگو جو لائٹر نوٹ پر ہوتی ہے اس کے اندر بھی کئی معنی پنہاں ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ امریکی صدر چینی لیڈر شی جن پنگ کی تجویز پر غور کریں اور دنیا جنگوں کی معیشت سے نکل کر اصل معیشت کی طرف بڑھے اور پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھوک کے خلاف اپنی توانائیاں صرف کریں؟ جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر یا ایشیا کے کچھ علاقوں کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین جنگ ہو یا اسرائیل فلسطین جنگ ہو، وہاں پر کھربوں ڈالر امریکہ اور دوسرے ممالک خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہی جو کھربوں جنگوں پر لگنے والے اربوں کھربوں ڈالرز ہیں انسانیت کی فلاح پر لگ جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بننے کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی نجات حاصل کر سکتی ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کو رنگ تو مذہب کا دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ تجارتی راستوں پر کنٹرول کی ایک جنگ ہے جس کا ایندھن فلسطینیوں کے معصوم بچے بن رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور دنیا کی بڑی طاقتیں جنگوں کی بجائے مذاکرات اور بات چیت سے معاشی معاہدے کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بی آر آئی اور سی پیک جیسے اور ورلڈ اکنامک کوریڈور جیسے منصوبے دنیا کو بدل کر رکھ سکتے ہیں، جہاں ہر کوئی امن کے ساتھ رہے اور دوسروں کو بھی رہنے دے اور جانوروں کی طرح کسی کو دوسرے سے چھین کر نہ کھانا پڑے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ یہ دنیا جنگوں سے نکل کر معیشت کی طرف پرامن اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی طرف بڑھے، اور کیوں نہ اس کو ایک جنگل کی بجائے ایک جنت کا گہوارہ بنایا جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔